اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے احکام شریعت میں وضو کے مسائل جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا منہ کا دھونا یعنی کہ چہرے کا دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں کے سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا اور چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ باقی امور جو طریقے وضو میں درج ہیں وہ سنت یا مستحب ہیں۔ یعنی کہ وضو میں 4 فرض ہیں، ایک چہرے کا دھونا، دوسرا کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا اور چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے علاوہ جو ہم دوسرے چیزیں کرتے ہیں وہ سنت ہیں۔ اگر ہم سفر میں ہیں، پانی کی قلت کی وجہ سے پانی کم ہے اور وضو کرنا ہے تو کوشش کریں گے یہ 4 فرض کر لیں تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن گھر میں ہے یا پر پانی میسر ہے تو ہم وضو ہمیشہ سنت کے ساتھ ہی وضو کرتے ہیں۔ لیکن اگر پانی میسر نہیں ہے، سفر میں ہے، تو کوشش کریں کہ اگر پانی کم ہے تو دوسروں کو بھی وضو کا موقع ملے، اس لیے صرف فرائض ادا کریں وضو میں اور باقی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پانی دستیاب ہے تو سنت کے مطابق وضو کیا جائے گا۔ دوسری چیز، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر پہلے وضو کی نیت کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت دھوئیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کریں، کلی کے ساتھ مسواک بھی کریں۔ مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی سے دانتوں کو مل لیں، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر بائیں ہاتھ سے اسے صاف کریں، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر منہ دھوئیں۔ طول میں یعنی کہ لمبائی میں شروع پیشانی سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور عرض میں یعنی کہ وڈتھ میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اگر داڑھی ہو تو خلال بھی کریں، یعنی کہ انگلیاں ڈال کر بالوں کے جو جڑ سے لے کے نیچے تک خلال بھی کرنا اگر داڑھی لمبی ہے۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں، پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ، اور ہر دفعہ انگلیوں کا بھی خلال کریں، یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے خلال کرنا۔ پھر دونوں ہاتھ تر کر تمام سر، کان اور گردن کا مسح 1 دفعہ کریں۔ آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھو ڈالیں، پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کریں۔ بس وضو ہو گیا۔ وضو کے درمیان اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے۔ اگر وضو کے اعضاء یعنی منہ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ پر چربی وغیرہ ہو، یعنی کہ چکنائی وغیرہ ہو کسی وجہ سے، تیل وغیرہ کی وجہ سے، تو وضو سے پہلے اس کو دور کر لیں، کیونکہ چکنائی ہوتی ہے تو پھر پانی اندر تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو پہلے کوشش کریں اس کو صابن وغیرہ سے جو بھی دھو لیں، پھر وضو کریں۔ پھر سے اگر وضو کے اعضاء یعنی منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ پر چربی وغیرہ ہو تو وضو سے پہلے اس کو دور کر دیں، اور انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو پھرا لیں، یعنی کہ تنگ انگوٹھی ہے تو پانی نہیں پہنچتا ہوگا تو انگوٹھی کو پھرا لیں۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں تنگ چوڑیاں وغیرہ ہے تو وہ بھی چوڑیاں وغیرہ کو پھرا لیں تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچے، کیونکہ بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے گا تو وضو نہ ہوگا۔ چوتھا، منہ پہ زور سے پانی نہ مارنا، مطلب ایسا تیز چہرے پہ پانی نہ مارنا کہ دوسروں تک بھی اچھلا، یہ مکروہ چیز ہے۔ 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا، مطلب کوشش کرنا کہ 3 بار ہی دھو، اس سے زیادہ نہ دھو۔ نجس جگہ پر وضو نہ کریں، اور بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ یہ وضو میں مکروہات ہیں۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے: پیشاب یا پاخانے کی راہ سے کچھ نکل جائے، جسم سے خون، پیپ وغیرہ نکل کر بہنے لگے، منہ بھر خے ہونے، کسی چیز کے سہارے سو جانے، بے ہوش و مست ہونے، نماز میں کھل کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ پیشاب یا پاخانے کی راہ سے کوئی چیز نکل جائے، جسم سے خون، پیپ وغیرہ نکل کر بہنے، منہ بھر خے ہونے، کسی چیز کے سہارے سو جانے، بے ہوش اور مست ہونے، نماز میں کھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 5واں، اگر کسی کو ہمیشہ پیشاب جاری رہنے یا بواسیر وغیرہ کی شکایت ہو تو ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لینا چاہیے، احتیاطاً ہر نماز سے پہلے نیا وضو کر لینا چاہیے۔ ایسے وضو سے اس وقت کی نماز اور قضا نمازیں، نیز سنت، نوافل سب پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بار نماز سے پہلے وضو کر لینا چاہیے جن کو یہ شکایت ہے، اور اسی وضو سے فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قضا وغیرہ بھی ہو تو پڑھ لے سکتے ہیں۔ 6ٹھی چیز، بے وضو شخص کا نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے، اور قرآن شریف کو بلا غلاف چھونا مکروہ تحریمی ہے۔
البتہ جزدان میں ہو تو جائز ہے، اور چھوئے بغیر قرآن شریف کا پڑھنا یعنی دیکھ کر یا زبانی درست ہے. مطلب بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے نا، لیکن اگر کسی کو قرآن یاد ہے، زبانی پڑھ سکتے ہیں تو وہ درست ہے، لیکن قرآن کو بے وضو چھونا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.